सूरत अहज़ाब आयत नंबर 51। तुर्जी मन तशाअ मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशाअ, उनमें से जिसे तू चाहे मुअख्खर कर दे और जिसे चाहे अपने पास जगह दे दे। वमन इब्तगैता मिम्मन अज़लता फला जुनाहा अलैक, और तू जिसे भी तलब करे उन औरतों में से जिन्हें तूने अलग कर दिया हो तो तुझ पर कोई गुनाह नहीं। ज़ालिका अदना अन तक़र्रा अयुनुहुन्ना वला यहज़ुन्न व यरज़िना बिमा आतैतहुन्ना कुल्लुहुन, ये ज्यादा करीब है कि उनकी आंखें ठंडी हों और वो गम ना करें, वो सब कि सब इस पर राजी हों जो उन्हें दे। और अल्लाह वल्लाहु यअलमु मा फी कुलूबिकुम, और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम्हारे दिलों में है। व कान अल्लाहु अलीमन हलीमा, और अल्लाह हमेशा से सब कुछ जानने वाला और बड़े ही हमल वाला है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इख्तियारात अपनी बीवियों के हवाले से दे दिए। सबसे पहला इख्तियार अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या दे रहा है, ये खुसूसी गुंजाइश किसको दी, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी नबी को दी। कि सबसे पहले क्या कहा कि नबियों को बीवियों के रखने और छोड़ने और उनके दरमियान बारी तकसीम करने के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरा पूरा इख्तियार दे दिया कि जिसे तू चाहे मुअख्खर कर दे, जिसे तू चाहे अपने पास रख। यहाँ से मुराद यह है कि वही बात कि जिस बीवी को रखना चाहो रख सकते हो, जिसको छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, बगैर तलाक के भी छोड़ सकते हो। ये सिर्फ नबी के लिए इख्तियार है, नबी के अलावा और किसी के लिए इख्तियार नहीं है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही इख्तियार दिया गया था, अब यहाँ भी नबी को पीछे क्या इख्तियार दिया गया था कि जो हिबा कर दे, जो आजाद औरत हो, उससे आप 4 से भी ज्यादा शादियां कर सकते थे। अब यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है जिसे तो अपनी बीवी बनाकर रखना चाहे और जिसे तो अपनी बीवी से फारिग करना चाहे, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे इख्तियार दे दिया। और दूसरी खुसूसी गुंजाइश क्या दी कि अपनी 9 बीवियों के दरमियान बारी तकसीम करने के हवाले से, वैसे तो अगर कोई मुआशरे में एक से दूसरी शादी करेगा, ऑटोमेटिकली एक रात उधर रहेगा, दूसरी रात दूसरी बीवी के पास रहेगा, बारी को तकसीम करेगा। अगर वो बारी को तकसीम नहीं करता तो इस बात के हवाले से वो अल्लाह के यहाँ जवाबदेह होगा। ये इख्तियार सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है कि अगर वो चाहें तो 4 दिन, 6 दिन, 2 दिन, 3 दिन एक बीवी के पास रहना चाहे तो रह सकते हैं। अगर जितने दिन, जितना टाइम जिस बीवी के पास रहना चाहे रह सकते हैं। ये गुंजाइश सिर्फ अल्लाह ने नबी को दी है। लेकिन इसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार मिलने के बावजूद भी अदल व इंसाफ को कायम रखा और हर रोज एक रात एक बीवी के पास रहा करते और असर के बाद भी तमाम बीवियों के पास चक्कर जरूर लगाते थे। यानी ये नहीं कहा कि उनका अपना इख्तियार था, चाहते तो 2 बीवियों के पास चले जाते, 3 के पास चले जाते तो जा सकते थे। लेकिन अदल इंसाफ का तकाजा यही है कि सबको टाइम यकसा दिया जाए, वक्त सबको बराबर दिया जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वक्त के हवाले से नबी को छूट दे दी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छूट से फायदा ना उठाया, बल्कि अपना टाइम हर एक के साथ सही रखा। सैयदा आयशा बयान करती हैं कि इस आयत के नाजिल हो चुकने के बाद भी अल्लाह के नबी हमसे इजाजत लिया करते थे जब मुझसे दरियाफ्त फरमाते, यानी अगर कभी किसी बीवी के यहाँ रुकना पड़ भी जाता या दिल चाह भी रहा होता तो अगली बीवी जिसकी बारी होती थी उससे इजाजत लेते थे, हालांकि इजाजत लेने की जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी हज़रत आयशा कहती है कि हमसे इजाजत लेते, जब मुझसे दरियाफ्त फरमाते तो मैं कहती या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये इजाजत आप मुझसे ले रहे हैं तो मैं तो अपनी बारी किसी को भी नहीं दूंगी। यानी वो छोटी थी, कमसिन थी, जाहिर बात है इस तरह की उम्र की लड़की को ज्यादा जरूरत होती है खावन की, तो उन्होंने सीधे लफ्जों में कह दिया अल्लाह के नबी अगर आप मुझसे कहेंगे कि अपनी बारी किसी को हिब्बा करो या अपना दिन किसी को दो, तो मैं तो ना अपना दिन ना अपनी बारी किसी को हिब्बा करूंगी। अपनी बारी हिब्बा करने के वजह से हमने हज़रत सौदा बिन्त ज़मा का बारे में पढ़ा था ना कि उन्होंने अपनी बारी हज़रत आयशा को हिब्बा कर दी थी। तो इसमें भी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफर पर जाना चाहते तो तब भी अपनी बीवियों में कुरा डालते, हालांकि इख्तियार है, जिसको चाहे अपने पास रख, जिसको चाहे तो छोड़ दे। तो ये हाँ भी इख्तियार था, सफर में जहां जाते, जिस जगह जाते, जिसको मर्जी है ले जाते, लेकिन तब भी वो क्या करते थे, कुरा डालते थे। जिस औरत का नाम कुरा में निकलता उसको साथ ले जाते और हर औरत के पास बारी बारी एक दिन एक रात रहते, सिवाय सौदा बिन्त ज़मा के कि उसने अपनी बारी हजरत आयशा के लिए हिब्बा कर दी थी ताकि इस काम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो जाएं। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार देने के बावजूद नबी ने अदल इंसाफ का तकाजा पूरा रखा। अदल इंसाफ एक आम मर्द के लिए यही है कि अदल इंसाफ का तकाजा है जिसमें ये बात आती है कि नानो नफका और वक्त दोनों बीवियों को एक जैसा देगा।
یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک مرد اگر ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو دل انصاف کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اگر وہ دل انصاف نہیں کرتا تو اس کا آدھا جسم مفلوج ہو کر اٹھایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک کو ٹائم دیا اور دوسری کو ٹائم نہیں دیا. عدل و انصاف میں دو چیزیں آتی ہیں، ٹائم، وقت، یعنی ایک جیسا دیا جائے. ایک رات اس کو دی ہے تو دوسری رات اس کو دی ہے. یہ نہیں کہ پہلی بیوی کو اتنے سال دیے ہیں تو اب نئی شادی کیا تو اس کو بھی اتنے سال دے کے پھر بیوی کے پاس جاؤں گا، یا بیوی کو یہ کہنا کہ میں تیرے ساتھ تو اتنا عرصہ رہا ہوں، اب تھوڑا ٹائم مجھے دوسری بیوی کے ساتھ گزارنے دے. ایسا ممکن نہیں ہے. جیسے ہی دوسری شادی ہوگی دوسری عورت کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ پہلے سے شادی شدہ ہے تو اپنا ذہن بنا کر رکھے گی کہ ایک باری میری ہے ایک اس کی ہے. لیکن پہلی عورت جو اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہتی ہے، اس عرصے میں رہنے کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ قربت کی زیادہ متمنی ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ یہ برداشت نہیں کر سکتی. دوسری کو تو آٹومیٹکلی پتہ ہوگا کہ جا رہی ہوں تو ایک اور بھی ہے، وہ اپنا ذہن بنا کر آئے گی. پہلی تو اچانک اس کی دوسری شادی ہوئی تو اس کو ذہن بنانے میں ٹائم لگا. اگر اس کو وہی وقت ہی نہ دیا جائے جو اس کی باری پہ آتا ہے تو پھر اس نے کیا کرنا ہے؟ غمگین رہنا ہے، اداس رہنا ہے. اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اللہ نے اس غمگین سے نکالنے کے لیے ان کو کیا کہہ دیا؟ عدل و انصاف کا تقاضا پورا کرنا ہے. اگر تم نے نہ کیا تو پھر ایک حصہ تمہارا لٹکتا ہوا مفلوج ہو کر اٹھائے جاؤ گے. عدل و انصاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ دو چیزیں تو رکھ لی، وقت اور نان و نفقہ، یعنی کسی کو مال بھی زیادہ نہیں دیا جا سکتا، دونوں کو برابر کی چیز دی جائے گی. دونوں، اگر بچے زیادہ ہیں تو بچوں کے مناسبت سے بچوں کو الگ سے زیادہ چیز دی جائے گی. لیکن بیویوں کے لیے کہ اگر اس کے لیے سوٹ خریدا ہے تو اس کو بھی سوٹ دینا پڑے گا. اگر اس کے لیے کوئی چیز خریدی ہے تو اس کو بھی خرید کر دینی پڑے گی. اگر کھانے کا کوئی معاملہ ہے باہر سے لے کر آیا تو جیسے اس کے لیے لایا ہے ویسے اس کے لیے بھی لانی پڑے گی. یہاں یہ عدل و انصاف نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں جواب دے گا. ایک چیز ہے جس کے عدل و انصاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ میں تمہارے اوپر ہے کیونکہ تم اس کے اوپر اختیار نہیں رکھتے. وہ کیا تھا؟ دلوں کا میلان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کہا تھا کہ یا اللہ یہ میری تقسیم ہے جو میرے اختیار میں ہے، لیکن جس چیز پر تیرا اختیار ہے اس پر اختیار نہیں رکھتا اس پر مجھے ملامت نہ کرنا. یعنی جہاں تک میرا اختیار ہے میں نے تقسیم کر دی، باری باری بھی تقسیم کر دی، قرہ بھی ڈال دی، لیکن جہاں میرا اختیار نہیں ہے، دل پر کس کا اختیار ہے؟ اللہ کا. کل بھی ہم نے پڑھا نا دل کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں. تو دل پہ اختیار اللہ کا ہے، دل پہ اختیار انسان کے اپنا نہیں ہے. تو جب اللہ کے نبی نے بھی یہی بات کہہ دی کہ جہاں تک میرا اختیار تھا میں نے باریاں سب کچھ رکھا ہے، لیکن جہاں میرا اختیار نہیں ہے اس پہ مجھے ملامت نہ رکھنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ 4 بیویاں، 6 بیویاں، 2 بیویاں، 3 بیویاں اور آپ کی 9 بیویاں، اور 9 بیویوں میں سے سب سے زیادہ میلان کس کے ساتھ تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اوپر مجھے اس سے مواخذہ نہ کرنا. تو یہاں عدل و انصاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا، یہ تو دل کی بات ہے نا، دل جس کے اوپر زیادہ آ جائے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. تو اس معاملے میں اللہ نے چھوٹ دے دی کہ واقعی دلوں کا میلان تمہارے اختیار میں نہیں ہے، تو یہاں تم سے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا. یہاں اللہ رب العزت نے بیویوں کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے، عورت کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے عورت کے حوالے سے باتیں آگے کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تو جسے بھی طلب کرے ان عورتوں میں سے جنہیں تو نے الگ کر دیا ہو تو تب بھی تجھ پر گناہ نہیں ہے. یعنی چھوڑنے کے لیے چھوڑ تو دیا تھا، چھوڑتے ہوئے طلاق نہیں دے سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑتے ہوئے بیوی کو طلاق نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس کا وہی ریزن ہے کہ نبی کی بیوی کے ساتھ کوئی اور شادی نہیں کر سکتا. چھوڑ سکتے ہیں، طلاق نہیں دے سکتے. جیسا کہ 1 مہینہ پورا ساری بیویوں کو چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے نا. ادروائز بھی کبھی بھی کسی کو چھوڑ دیں اور چھوڑنے کے بعد دوبارہ اسے اپنی طرف بلا لیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تجھ پر کوئی گناہ نہیں. تو جب چاہے اسے چھوڑ دے، جب چاہے اسے اپنے ہاتھ لا لے. مقصد یہ نہیں ہے، مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے تھے. اللہ نے ان کے دل اور ان کے معاملات کو بہتر انداز میں بنایا تھا، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ نبی بغیر کسی زیادتی کے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. آج یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کہ جب چاہے جس کے پاس منہ اٹھا کے چلا جائے، جب چاہے جس کو پوچھے ہی نہ چھالو. تو یہ اختیار صرف نبی کو تھا، نبی کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے. کون سی بات کے اوپر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کرے؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑیں گے اور دوبارہ انہیں اپنے پاس بلائیں گے تو پھر وہ کیا ہوگی؟ غمگین ہوگی یا خوش ہوں گی؟
खुश हो जाएंगी ना, आंखें उनकी क्या हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी और उनके अंदर से गम निकलता चला जाएगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला औरतों की नफ्सियात को समझते हुए कि जब एक औरत के पास खामंद नहीं होता, नहीं जाता, उससे नाराज होता है, अल्लाह ने औरत की नफ्सियात, औरत के जहन की बात को खोल के रख दिया है कि उस वक्त वो चाहे दुनिया के जितने ऐशो अशरत पा ले, इनाम पा ले, ना उसकी आंखें ठंडी होती हैं, ना उसका दिल खुश होता है, जब तक कि उसका खावंद उससे राजी ना हो जाए, जब तक कि वो अपने खावंद के पास ना रहे। आप कहें कि मैं तुम्हें सारा कुछ तो ला देता हूँ, राशन भी ला देता हूँ, माल भी ला देता हूँ, नानो नफका सारा कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं दूसरी के पास रहा हूँ तो तुम्हें क्या है? वो कहेगी ये सारा सामान खाओ, अपने पास ले जाओ, मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए। क्योंकि एक औरत की आंखों को ठंडा कौन कर सकता है? खावंद। और एक औरत की गम को खत्म कर सकता है तो कौन? खावंद। खावंद ही उसके लिए सुकून का बाइस है। जिस तरह एक औरत के लिए उसका खावंद चाहे जैसा भी है, देखें हमें से हम सारी बैठी हैं, अगर हम अपने वालिदैन के घर चले भी जाएं तो फिर भी हमें चाह किसकी होती है? अपने घर की। 10 दिन लगा ले, 15 दिन लगा ले, फिर क्या होता है? मेरा दिल बड़ा उदास है, अब तो मैंने अपने घर ही जाना है। क्यों उदास है? क्यों गमगीन है? क्योंकि हम खावंद के बगैर अधूरी है। खावंद के बगैर अल्लाह ने कह दिया कि गमगीन हो जाती है, खावंद के बगैर क्या हो जाती है? उनकी आंखें ठंडी नहीं रहती। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ इनकी नफ्सियात को समझते हुए कह दिया कि औरत का असल मकाम घर है और औरत के लिए खावंद उस घर की सबसे पहली जरूरत है। खावंद कहे कि मैंने इतना खूबसूरत तुझे घर बना के दे दिया और वो बैठा दुबई में है, कतर में है, सऊदीया में है, 2-2, 3-3 साल बाद आता है, तो क्या वो औरत सुकून में? क्या वो औरत गमगीन नहीं है? अंदर का गम वो किसी को बताए ना बताए, लेकिन वो अंदर से उदास रहती है, अंदर से गमगीन रहती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मना कर दिया। और हज़रत उमर फारूक ने भी अपने दौर में जब अपनी बेटी से पूछा था कि एक औरत अपने खावंद के बगैर कितना टाइम तक अकेले रह सकती है, तो उन्होंने कहा 4 या 6 महीने। तो आप हज़रत उमर फारूक ने फिर पाबंदी लगा दी थी कि कोई जिहाद पर भी जाएगा तो 4 महीने के बाद वो वापस आएगा। और आज के मर्द सिर्फ दुनिया कमाने के लिए, तो अल्लाह के दीन की खातिर जाते थे, आज के मर्द दुनिया कमाने के लिए दूसरे मुल्कों में जाते हैं, 2-2, 2.5-2, 3-3 साल, हाँ जी, नहीं आते। औरत भेज देती है, लेकिन अब औरत को भेजने से पहले चस्का कौन लगाता है उस पैसे का? वो मर्द ही लगाता है ना। मैं वहां जाऊंगा, कमाऊंगा, शुरू में बड़ी उदास रहती है और जब वो आदी हो जाती है ना, फिर वो खुद ही निकालती है। देखिए जब हम मियाँ बीवी इकट्ठे रहते हैं तो इकट्ठे के आदी होते हैं, जब वो अलग हो जाए तो फिर अलग के आदी हो जाते हैं। फिर वो जो खावंद 10 साल बाहर रहकर कमाता रहा ना, जब वो 10 साल के बाद बुरा हो गया, एक बात कर रही हूँ, वो घर आता है तो उसे अपना घर ही नहीं लगता, क्योंकि उस घर में उसकी कोई जगह ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सारे मामला तो उसके बगैर चल रहे थे अब तक। अब अगर वो किसी मामले में बोलता है तो औरत को क्या लगता है? गलत लगता है। खामोशी से बैठो, तुम्हारा हक नहीं है बोलना। जिस घर को बनाने में उसने 10 साल लगाए, उस घर में उसकी कोई जगह, कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो औरत अकेले रहने की आदी हो जाती है। जब कब तक वो दिमाग में 100 साल, 1.5 साल, 2 साल जुदाई के बर्दाश्त करते करते क्या करती है, आखिरकार वो उसको आदी कर देती है। और कुछ औरतें अपनी इस उदासी का सबब दूसरी साइडों पे ढूंढ लेते हैं, गलत रास्तों की तरफ भी चल पड़ते हैं। दोस्तियां बना ली, कजनों के साथ दोस्तियां हैं जी, क्या है, महरम के साथ बैठकर गुफ्तगू हो रही है, फोनों के ऊपर गुफ्तगू चल रही है, भाई अब क्या है, दिल तो लगाना ही लगाना है, किसी और तरफ लगाना शुरू कर देते हैं। भाई मेरा काम तो 2-2, 2.5 साल बाद आता है, तो नाउज़ुबिल्लाह आज इस मोबाइल ने तो बहुत ही खतरनाक मामलात लगा दिए कि बड़ी अमीर खानदान की औरतें जिन्हें दीन की समझ नहीं, जिन्हें अल्लाह का खौफ नहीं है, वो हायर कर लेती है, खामदों के पीछे दूसरे मर्दों को हायर करके अपनी जिंदगी उनके साथ स्पेंड करना शुरू कर देती है। और फिर उनका मुतालबा ये होता है कि ऐसा खावंद हो जिसकी औलाद ना होती हो। ये मुझे भी कुछ अर्सा पहले कुछ लोगों के बारे में पता चला तो मैं सुन के हैरान हो गई कि ऐसे मर्दों का वो इंतखाब करते हैं कि जिनकी औलाद नहीं होती, यानी जो बांझ होते हैं, जिनके बारे में डॉक्टर कह देते हैं कि ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता, उन मर्दों को ये लालच देकर, किसी तरीके से फोर्स करके, महंगा से महंगी रकम दे के अपने घरों में रातों को हायर करती हैं और अपने साथ जिंदगी स्पेंड करती है। और एक दरमियाने तबके की औरत जो है अपने घर के अंदर रहते हुए, चाहे वो जितने साल तक भी उसका खान बाहर है, आखिरकार वो जिच होती है, चिड़चिड़ी हो जाती है, जिद्दी बन जाती है, या कुछ और तरीके से इजहार करती है। यानी इंसान सुकून में नहीं है, खावन के बगैर सुकून में नहीं है। अगर वो सुकून दूसरी साइड से ढूंढ लिया जाए तो फिर बात
وہی ہے کہ غلط کام کی طرف، کیونکہ اللہ نے جو سکون کا باعث بنایا ہے وہ میلاپ سے، میلان سے اور ازدواجی تعلق سے رکھا ہے۔ اگر اس میں گیپ آ جائے عورت بے سکون رہتی ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ اللہ نے یہی کہا کہ اگر تم ایک عورت کو چھوڑے رکھو گے اور اس کو پوچھو گے نہیں تو وہ غمگین اور اداس رہے گی۔ اسی طریقے سے ایک مرد کو تو کہہ دیا کہ وہ مرد جو دوسری شادی کرتا ہے وہ پہلی بیوی کے ساتھ اگر ایسا کرے گا، 3 شادیاں کرتا ہے تو 2 بیویوں کے ساتھ ایسا کرے گا تو کل کو اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا۔ اب یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں ان کو عدل و انصاف کی طرف اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اگر کرنی ہے تو عدل و انصاف کرو، اگر نہیں کرنی تو پھر بہتر یہی ہے کہ ایک کے ساتھ بھی ٹائم اچھے سے سپینڈ کیا جائے۔ اب یہ باری اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار میں دے دی، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پہلے تو بیویاں شکوے کرتی تھی کہ تم میرے اللہ کے نبی آپ میرے پاس زیادہ نہیں رہتے، اس کے پاس زیادہ رہتے ہیں، اس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اس کو یہ کرتے ہیں، تو ان کے اندر کیا تھی؟ ناشکری تھی اس بات کے اوپر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کو اختیار ہے جس کے پاس جتنے ٹائم جائیں، جس کے پاس جتنا ٹائم رہیں، جس کو جب بلائے، جس کو جب چاہے چھوڑ دے، اس کے بعد ان عورتوں کے دلوں میں شکر گزاری آ گئی، امہات المومنین کے دلوں میں شکر گزاری آ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ جو ٹائم بھی نبی ہمیں دے رہے ہیں یہ بڑا غنیمت ہے، کیونکہ اللہ نے تو نبی کو اختیار دے دیا، وہ چاہیں تو 10 دن مجھے نہ پوچھیں، اگر 10 دن سے پہلے وہ میرے پاس آ گئے ہیں تو وہ خوش ہو جاتی تھی، شکر گزاری کرتی تھی کہ شکر ہے کہ اللہ کے نبی میرے پاس آ گئے، اور وہ اسی پر بھی راضی ہو جاتی تھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبی کو اللہ کا حکم ہے کہ جب چاہو جس طرح چاہو مرضی تم اپنی بیوی کے ساتھ اختیارات رکھ سکتے ہو۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک معاشرے کے اندر ایک عورت اگر گھر کے اندر رہتی ہے تو گھر کے اندر رہتے ہوئے گھر بھی اس کا سکون کا باعث ہے، تو مرد بھی، خاوند بھی اس کے لیے سکون کا باعث ہے۔ جس کا خاوند اس کے لیے سکون کا باعث نہیں بنتا تو وہ چاہے دنیا کے عیش و عشرت جتنے پالے لیکن اندرونی طور پر وہ بالکل خالی ہو جاتی ہے۔ اس کا غم کو سمجھنا کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، جس کو ہوتا ہے اسی کے ہی معاملہ ہے۔ تو یہاں پر اس کے حوالے سے مزید ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ نے دوسری بیویوں سے بیماری میں میرے گھر رہنے کی اجازت چاہی، حالانکہ اب اجازت کی ضرورت نہیں تھی، چاہتے تو اپنے طور پہ رہ جاتے، لیکن ہر دن پوچھتے تھے آج کون سا دن ہے، آج کس کی طرف جانے کی باری ہے، تو امہات المومنین سمجھ گئی کہ یہ حضرت عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، اور آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اجازت طلب کی کہ اگر تم سب مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں یہ آخری ایام یعنی یہ بیماری کے ایام حضرت عائشہ کے پاس گزار لوں، تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری ایام حضرت عائشہ کے پاس ہی گزارے تھے۔ تو یہاں سے اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ سکون کا باعث ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک ہی سکون کا باعث نہ بنے تو گھر گھر نہیں رہتا۔ اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی ہے وہ یہی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو ہم پڑھتے رہیں انشاءاللہ العزیز تو ہمارے خاوند ہمارے لیے سکون کا باعث، اگر خاوند پڑھتے رہے تو ان کی بیویاں ان کے لیے سکون کا باعث بنی رہیں گی۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبد ابھی آیت رکھیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس سے آگے فرمایا کہ وہ سب کے سب اس پر راضی ہوں جو تو نے دے، یعنی جو ٹائم بھی تو نے دے گا وہ سب کے سب اس کے اوپر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے دلوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اب دیکھیں ایک مرد اپنی بیوی کے دلوں کو اتنا نہیں جان سکتا، جان سکتا ہے، اللہ جانتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ غمگین رہتی ہیں، وہ اداس رہتی ہے، اللہ جانتا ہے۔ خاوند کو اگر اس بات کا پتہ ہوتا تو خاوند پہلے دن سے ہی عدل و انصاف لے کر چلتا، لیکن اللہ نے قرآن میں اس بات کو نازل کر کے بتا دی کہ دونوں کے دلوں کو میں جانتا ہوں، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور بڑے حلم والا بھی ہے، حلیم ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك۔ تیرے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ تو ان کے بدلے کوئی اور بیویاں کر لے، اگرچہ ان کا حسن تجھے اچھا لگے، مگر الا ما ملكت يمينك، مگر جن کا مالک تیرا دایاں ہاتھ بنے۔ اس آیت کا تعلق
21 पारे की आखिरी आयत 28 और 29 यानी 28 और 29 के साथ जुड़ता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ग़ज़वा बनु कुरैज़ा के साथ लड़ाई के सूरत में जब माल नफ़का बहता भर गया, माल गनीमत बहुत आ गया, तो उम्महातुल मोमिनीन ने भी क्या किया था, माल का तकाजा किया था। क्यों किया था? क्योंकि माल गनीमत में 5वां हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता था। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अल्लाह की राह में वक्फ कर देते थे, लेकर भी अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर देते थे। अब जब बीवियों को पता चला कि 5वां हिस्सा नबी का है और नबी हमें भी कुछ दे दे, तो अल्लाह के नबी को ये बात पसंद ना आई थी। अल्लाह के नबी ने इला किया, एक माह के लिए उनसे दूरी कर ली थी, और फिर उसके बाद आयत नाजिल हुई थी कि अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल को चाहता है तो फिर और तुम्हें फिर इस माल को छोड़ना होगा, अगर माल चाहते हो तो फिर अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ना होगा। तो इस आयत के नतीजे में फिर क्या हुआ था, उम्महातुल मोमिनीन ने अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत के घर को पसंद करते हुए दुनिया के माल नफके से हाथ छोड़ दिए थे। अल्लाह को ये बात उनकी इतनी पसंद आई, क्योंकि ये कुर्बानी थी, दुनिया के माल को छोड़ना एक कुर्बानी थी कि अल्लाह और उसके रसूल को चुन लिया है हमने, हमें अल्लाह और उसके रसूल और आखिरत का घर प्यारा है बनिस्बत दुनिया के माल से। तो अल्लाह ने उनकी कुर्बानी के नतीजे में इस आयत में उनका फल उन्हें दिया है। अल्लाह ने उनकी कदर की है, अल्लाह ने उनकी कदर को जाया नहीं किया। जब उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल का इंतखाब कर दिया तो अल्लाह ताला कहता है जब वो मुझे चाहते हैं तो मैं भी उन्हें चाहता हूँ, मैं भी उनकी कदर करता हूँ। कैसी कदर की अल्लाह ने, कि अल्लाह ने अपने नबी को कह दिया कि अब तेरे लिए इन औरतों के बाद कोई और शादी करना जरूरी नहीं है, तेरे लिए कोई और औरत हलाल नहीं है, और ना ये कि तू इनके बदले कोई और बीवी कर ले, यानी इनमें से एक छोड़ दे। तू कहे अब 9 तो बीवियों में रख सकता हूँ, इनमें से एक को छोड़ दूं तो अगली एक ले आओ। किसी का हुस्न अच्छा लग जाता है, किसी का अखलाक अच्छा लगता है, तो तुम इनमें से छोड़ के किसी और को ले लो। नहीं, इनकी कुर्बानी है कि इन्होंने तुझे पसंद कर लिया, अल्लाह को पसंद कर लिया, आखिरत के घर को पसंद कर लिया, ना तो इनमें से किसी को छोड़ सकता है, ना नेक्स्ट कोई शादी कर सकता है, चाहे जितनी भी बीवियां आ जाए, 4 थी, 6 थी, 8 थी। जब अल्लाह के नबी अगली शादी करते थे, जाहिर बात है बीवियों को थोड़ा सा तो गमगीन होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि बारी में दिन में इजाफा हो जाना था। 4 के बाद बारी आती तो 5 के बाद आना शुरू होगी, 5 कर ली, 6 के बाद शादी। तो यानी उन बीवियों को अभी भी ये था, यानी जब एक मर्द शादियां करने पे आता है ना, तो बीवियों को ये भी होता है पता नहीं कब अगली शादी कर ले, तो इस गम में भी वो हमेशा रहती है। यहाँ तक कि अगर पहली बीवी भी है तो उसको भी ये गम होता है, पता नहीं कब मेरा खामद दूसरी शादी कर ले। इसके निस्बत अगर आप जहन में ये रखें कि अल्लाह ने इसके नसीब में रखी होगी तो करेगा, अगर नहीं रखी तो नहीं करेगा, तो फिर आपके लिए क्या बन जाएगा, सुकून का बाइस बन जाएगा। वो आपको 10 दफा कहे, 100 दफा कहे मैं शादी करूंगा, तो कह रहा हो जहां से करते हो कह रहा हो, अगर अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में लिखी है तो हो जाएगी, मेरे ना करने से या मेरे हाँ करने से तुम्हारी शादी नहीं होनी, नसीब से होनी है। तो अगर हम अपने आप को क्लियर रखना चाहते हैं, अपने आप को सुकून में रखना चाहते हैं, तो ये बात सोच ले, वरना दिन रात यही दरका होगा कि खान तो कहता मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, पता नहीं कब कर ले, पता नहीं कब कर ले। मैं मेरा खान उठते बैठते कहता है दूसरी शादी करो, पता नहीं कब कर ले। इस सोच के साथ वो औरत क्या हो जाती है, अधूरी हो जाती है, आधी रह जाती है। तो इस सोच को अपने से निकाल दे कि अल्लाह का हुक्म है, उसे वो जब चाहे कर सकता है, अगर उसके नसीब में होगी तो करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा, अगर उसके नसीब में है तो 4 करेगा, नहीं है तो 1 भी उसे काफी रहेगी। तो बाहर यहाँ कुर्बानी के नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइंदा के लिए मना कर दिया कि तुम जो इन्होंने नाम नफका का मुतालबा करके फिर अल्लाह और उसके रसूल को और आखिरत के घर को तरजीह दी है, तो अब तुम्हें भी लायक नहीं है कि तुम इन बीवियों के छोड़कर कोई और बीवी करो, या इन बीवियों के बाद अब कोई और औरत ले आओ, क्योंकि ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी आंखों की ठंडक और उनके दिल के सुकून का बाइस इस बात को बना दिया, इनाम दे दिया ना कि अब अल्लाह के नबी और शादी नहीं करेंगे। अब उस टेंशन खत्म हो गई कि अब हमारी बारी 9 दिन के बाद आती है तो 9 दिन के बाद ही हमारी बारी, 8 दिन के बाद ही हमारी बारी आएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजीद ये बात कह दी कि अगरचे जिनका हुस्न तुझे अच्छा लगे वो उनसे भी तू नहीं कर सकता, लेकिन जिनके मालिक तेरे दाएं हाथ हुए, यानी लौंडियां रख सकता है। लौंडियां भी तो बीवी वाले दर्जे में आती हैं, लेकिन बीवी वाले सारे हकूक नहीं है, ठीक है ना। बीवी अज़दवाजी ताल्लुक तो उससे भी कायम हो सकता है, लेकिन उससे हट के वो बीवी नहीं बन सकती। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने लोंडियों के बारे में इख्तियार दे दिया, क्योंकि वो तो लोंडी रहेगी, बीवी नहीं कहलाई जाएगी। तो लोंडियां देखें, नबी की 9 बीवियां कहा जाती है और बाकी लोंडियां ही बोली जाती है। तो लोंडियों के बारे में इख्तियार दे दिया कि जंग करोगे, जिहाद करोगे, औरतें आएंगी, औरतें आते हुए लोंडियां अगर आ जाएंगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। वकान अल्लाहु अला कुल्ली शैइन रकीबा, और अल्लाह हमेशा से हर चीज पर पूरी तरह निगहबान है।
اب اللہ تعالیٰ نے امہات المومنین کا دل رکھنے کے لیے، اللہ رب العزت نے انہیں خوش کرنے کے لیے یہ آیتیں نازل کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ ساری قربانی کے نتیجے میں انہیں یہ صلہ دے دیا اس آیت کے اندر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بعض کہ یہ آیت پچھلی آیت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، جو بھی تجھے ہبہ کر لے، جو بھی تجھے تیرے لیے حلال ہیں، جتنی بھی تو کر لے۔ تو کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت پہلے نازل ہوئی اور کچھ یہ بعد میں نازل ہوئی، لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ 9 کے بعد واقعہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی تھی، تو یہ لاسٹ ہی ہے۔ تو بہرحال اس میں اختلاف ہے مفسرین کا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے 9 کے بعد واقعتاً شادی نہیں کی تھی۔ اور لونڈیاں آ جائیں، وعلیکم السلام، لیکن بیوی کوئی نہیں بنی تھی۔ اگلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین انہ، اے ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل مت ہو مگر یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے، اس حال میں کہ پکنے کا انتظار کرنے والے نہ ہو۔ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھا چکو تو منتشر ہو جاؤ، وہاں بیٹھے نہ رہو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ، بے شک یہ بات ہمیشہ سے نبی کو تکلیف دیتی ہے تو وہ تم سے شرم کرتا ہے، لیکن واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ حق بات کہنے میں شرم نہیں کرتا۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، اور جب تم ان سے کوئی سامان مانگو تو ان سے پردے کے پیچھے سے مانگو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے 4 قسم کے احکامات بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے گھر میں آنے جانے کے آداب سکھائے ہیں کہ نبی کے گھر میں کیسے آیا جائے گا، کیسے جایا جائے گا۔ ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ نے کیا بتایا کہ جب اے ایمان والو نبی کے گھر میں ایسے مت داخل ہو جب تک تمہیں بلایا نہ جائے۔ نبی کا گھر کیا تھا، لوگ جو بھی جب بھی چاہتا تھا اٹھ کے آ جاتا تھا، کیونکہ پردے کی آیات نہیں تھی، پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوتا، اس آیت میں ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا پہلے، تو ہر کوئی سوشل گھر سمجھا ہوا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی ڈیرا ہوتا ہے، جس کا جب دل چاہتا ہے اس ڈیرے میں چلا جاتا ہے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو جب پردے کی آیات نہیں تھی، نبی کی بیویاں پردہ نہیں کرتی تھی، تو عوام جو تھی، عرب جو لوگ تھے یا مدینے کے جو لوگ تھے، وہ اٹھ کے ایسے ہی چلے آتے تھے اور آ کر بیٹھے بھی رہتے، معاملات بھی کرتے رہتے، گپ شپ بھی لگاتے رہتے۔ لیکن اس آیت میں جو خصوصی طور پہ ذکر ہے وہ ہے حضرت زینب کے ولیمے کا ذکر ہے۔ حضرت زینب کا نکاح تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ ہی پڑھا دیا تھا، اب ولیمے کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کو حکم دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا اور لوگوں کو دعوت دی، تو لوگ آئے اور کھایا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو کھانا کھانے کے بعد وہیں پر بیٹھے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے لیے بتایا کہ جب تمہیں کھانے کی طرف اجازت دی جائے اس حال میں کہ اس کے پکنے کا انتظار نہ کرو۔ یہاں اب دیکھیں اسی شادی میں عرب کی 2 غلط رسموں کا بائیکاٹ ہوا ہے۔ سب سے پہلے اس شادی میں کون سی غلط رسم کا بائیکاٹ ہوا ہے کہ لیپالک بیٹے کی بیوی متعلقہ سے نکاح وہ معیوب سمجھتے تھے، اللہ نے ان کا نکاح آسمان پر کر کے اس رسم کا خاتمہ کر دیا۔ اب ولیمے کے اوپر ایک اور رسم کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ عرب میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ جب کسی کے گھر دعوت دی جاتی تھی تو لوگ پہلے ہی آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ اگر میں نے کسی کو دعوت دی، اگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر میں نے کسی کو دعوت دی ہے کہ آپ شام کا کھانا میرے گھر کھانا، وہ دوپہر کا میرے گھر آ کے بیٹھ گیا ہے، اب میں شام کے کھانے پکانے میں کتنی دقت محسوس کر رہی ہوں، کروں گی کہ نہیں کروں گی؟ مشکل ہوگی نا، کہ اب ان کو ٹائم دوں، ادھر دیکھوں ادھر دیکھوں، اور ریلیکس ہو کے میں کام نہیں کر پاؤں گی۔ جب لوگ موجود ہوں تو انسان ریلیکس ہو کر کام نہیں کر پاتا۔ تو عرب میں یہ عادت تھی کہ جب کوئی کھانے کے لیے بلاتا تھا تو بہت پہلے چلے جاتے تھے اور پھر کھانا کھا کر بھی بہت دیر تک بیٹھے گپ شپ لگاتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رسم کا بھی ولیمے کے دن خاتمہ کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ جب تمہیں کسی کے گھر میں کھانے کی دعوت دی جائے تو اتنے پہلے نہ چلے جاؤ کہ اس کے پکنے کا انتظار وہاں بیٹھ کے کرو، بلکہ کب جانا ہے کہ جب تمہیں بلایا جائے اس وقت داخل ہو۔
یعنی جو ٹائم تمہیں دیا جائے اس ٹائم میں جاؤ، اور پھر جب کھا چکو تو پھر اس کے بعد کیا ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، بیٹھے نہ رہو۔ عربوں کے ہاں یہ تھا کہ پہلے آ کے بیٹھے رہنا اور پھر بعد میں کھا کر بھی بیٹھے رہنا۔ پہلے آ کر بیٹھنے کی ممانعت کیوں ہے؟ کیونکہ اگلا لوگ جو دعوت دینے والے ہیں وہ ریلیکس فیل نہیں کر پاتے، گھر کے 100 کام ہوتے ہیں جو انہیں کرنے ہوتے ہیں وہ کر نہیں پاتے۔ اب اگر کھانا کھلا دیا ہے، دعوت ہو چکی ہے اور دعوت کے بعد بھی اگر وہ بیٹھے ہوئے ہیں تب بھی میزبان کے لیے کیا ہے؟ پریشانی کا باعث ہے۔ سوچ رہا ہے جائے گا تو میں گھر سمیٹوں، جائے گا تو میں بھی اپنی زندگی کروں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت سے معاملات ہو، میاں بیوی کا کوئی تعلق ہو، معاملہ ہو، میاں نے بیوی کو دیکھ کر اس کا دل چاہ رہا ہو، لیکن وہ انتظار میں ہو اب یہ لوگ جائیں گے تو میں بھی اپنی بیوی کے پاس جاؤں گا۔ تو یہ ہمارے ہاں بھی پاکستان میں یہی معاملہ چلتا ہے کہ پہلے تو گھروں میں جب شادیاں ہوتی تھی تو لوگ پہلے آ کر بیٹھتے تھے اور بعد میں بھی بیٹھے رہتے تھے۔ دلہا دلہن کمرے میں آ گئے ہیں تو تب بھی بیٹھے ہوئے، نکاح کی رات ہے، رخصتی کی رات ہے، پہلے ہی اتنی دیر کر دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، چلو اب دلہا دلہن کا کمرہ دیکھنے جائیں گے، دلہا دلہن کے کمرے میں بیٹھیں گے۔ بھائی اب جان بوجھ کے دلہا دلہن کو تنگ کرنا، ہم تو تمہیں ٹائم نہیں دیں گے، ہم تو صبح کر کے جائیں گے۔ اور بعض گھروں میں خاندانوں میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ دلہا دلہن کے کمرے میں جا کے بیٹھ جانا، بیچارہ دلہا باہر انتظار کر رہا ہے کہ میری باری کب آئے گی۔ حقیقت ہے ایسا ہوتا ہے۔ تو پاکستانیوں کی بھی اس رسم کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا کہ کوئی بھی کسی کے گھر دعوت پہ جائے تو پکنے کے انتظار والے ٹائم پہ نہ جائے، بلکہ جو ٹائم پہ بلایا گیا اسی ٹائم پہ جائے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہم پہلے نہیں جاتے بلکہ ہم بہت لیٹ کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ وقت پہ پابند ہوتے ہیں، ٹائم پہ آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ لیٹ کر دیتے ہیں۔ اب اگلا بندہ کھڑا ہوا ہے کہ ان کو کھانا کیسے کھلاؤں، لیٹ آئیں گے تو ان کو کیسے کھانا کھلاؤں۔ تو جس ٹائم پہ اس آیت میں اللہ ہمارے لیے حکم دے رہا ہے کہ جس ٹائم پہ بلایا گیا ہے اسی ٹائم پہ جاؤ، اور اس کے بعد جب کھا چکو تو پھر کیا ہو جاؤ، منتشر ہو جاؤ، چھوڑ دو، اپنی اپنی جگہ چھوڑ دو۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فانتشروا، پھیل جاؤ زمین پہ، اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس ٹائم کا بلاوا ہو اسی ٹائم پہ جائیں، عادت بنائیں۔ یہ نہیں کہ اب 1-2 بجے بلایا تو 3 بجے جائیں گے۔ بعض بار مجھے بھی کہہ دیتے ہیں آپ ٹھیک 10 بجے آ جانا، میں جاتی تو کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اب میں نے کہا ہوا کہ آپ نے عوام کو کیا ٹائم دیا، انہوں نے کہنا 10 بجے، تو پھر میں نے کہا میں نے 10:30 آنا، 11:15 آنا۔ کیوں؟ کیونکہ عوام کبھی ٹائم پہ نہیں آتے۔ اب ہم جا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو پریشان ہو رہے ہیں اور ہمارا ٹائم قیمتی ہوتا ہے۔ عوام آ کر بیٹھ جائے، ہائے باجی ابھی تک نہیں آئی، باجی کب آئے گی؟ 2 لوگ آ کے بیٹھے ہیں تو باجی کا پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا ٹائم سے ان کا ٹائم کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھا رہی ہوں کہ ہر انسان کا ٹائم قیمتی ہے۔ اگر دیکھا جائے ادروائز ہر انسان کا ٹائم قیمتی ہے۔ تو آپ میزبان کے گھر میں جب جا رہے ہیں تو اس کا ٹائم بھی قیمتی ہے، پہلے والا بھی بعد والا بھی۔ بعد میں اس نے گھر کو سمیٹنا ہے، پہلے اس نے کھانا پکانا ہے، دونوں ٹائم اس کے لیے قیمتی ہے۔ تو سو نہ پہلے جائیں نہ بعد میں جائیں، بلکہ جس وقت پہ بلایا اس وقت پہ جائیں، اور جیسے ہی کھانا کھا لیں تو اس کے بعد میزبان سے اجازت طلب کریں۔ بعض کا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ میزبان خود کھانا نہیں کھاتا مہمان کے ساتھ، اور وہ اس انتظار میں ہوتا ہے، اور بچوں کو بھی کہتا ہے مہمان چلے جائیں گے تو پھر کھانا کھائیں گے۔ بچے کب تک صبر کریں گے پھر؟ تو یہ کیا ہے، اذیت کا باعث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھروں کے آداب سکھا دیے کہ نبی کے گھر میں بھی ایسے داخل نہیں ہونا، ادروائز سب کے لیے یہ حکم آ گیا کہ سب اپنے اپنے گھروں کے والے سے۔ گھر کیا ہے، سکون کا باعث ہے۔ اگر گھر میں لوگ بیٹھے گپ شپ لگا کے بیٹھے رہیں تو وہ سکون کا باعث بنے گا؟ نہیں، وہ ٹینشن کا باعث بنے گا۔ اور گپ شپ میں کیا ہوتا ہے، ہماری گپ شپ میں ہوتا کیا، کوئی دین کی باتیں تھوڑا ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے کپڑے دیکھو، میں اتنے جان لگا کے تیار ہو کے آئی ہوں، تم نے تو دیکھا نہیں میں نے اتنا قیمتی سوٹ بنوایا، یہ پہن کے آئی، فیشن کی باتیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر غیبت، فلانی ایسے فلانی ایسے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کسی کی برائیاں اور لعنت۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے، گپ شپ میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ گپ شپ میں کبھی دین کی باتیں نہیں ہوتی۔ اگر ہماری گپ شپ میں ایسی ہی باتیں رہتی ہیں اور یہ ٹائم ہم ان غلط کاموں کے اوپر لگاتے ہیں کہ کپڑے ویسے پہنے ہیں، فیشن ہے، یہ غیبتیں لعن طعن اس طرح کی باتوں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، تو یہ ٹائم کل قیامت کے دن ہمارے لیے حسرت کا باعث بن جائے گا۔ اور جو ٹائم اللہ کے ہاں ہمارے لیے بہترین ٹائم بنے گا وہ ہے دین کی محفلیں، جیسا کہ آج ہم اس ٹائم
یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ٹائم ہمارے لیے بخشش کا باعث بھی بن سکتا ہے، فائدے کا باعث بھی بن سکتا ہے اور قیمتی بھی بن سکتا ہے۔ یہ ٹائم ہمارا قیمتی بھی بن سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے اور اپنے فائدے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے ہی لگایا ہے، تو یہ وقت ہمارے لیے کیا ہے؟ قیمتی بن گیا۔ اگر کوئی پوچھے تمہارا قیمتی وقت کون سا ہے، ہم کہیں گے جب بچے جاتے ہیں سارے گھر کے کام کرنا تو وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، میں کسی کو نہیں دے سکتی۔ نہیں، سب سے قیمتی وقت آپ کا جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے ساتھ جڑتے ہیں، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے لیے عبادات کو کرتے ہیں، وہ ٹائم آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹائم ہم نے اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا، دنیا کے ساتھ، دنیا کے لوگوں کے ساتھ گپ شپ میں گزارا، وہ ٹائم ہمارے لیے قیامت کے دن کیا بن جائے گا؟ حسرت کا باعث بن جائے گا۔ اس دن سوچیں گے کہ کاش یہ ٹائم میں اس طرح فضول گوئی میں نہ گزارتی۔ تو اگر پیکج لگا کر فون پر باتیں کیے جائے تو وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے۔ یہ بھی وقت ہے جو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی وقت ہے جو ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہم فلمیں دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی وقت کیا ہے؟ باعث حسرت بنے گا۔ 3 گھنٹے ہم نے ضائع کر دیے۔ ایک فلم کو دیکھنے میں 3 گھنٹے لگے اور ہم نے وہ 3 گھنٹے اپنے قیمتی ضائع کر دیے، تو یہ سارے ٹائم کیا بنیں گے؟ باعث حسرت بنیں گے۔ اور اس سے بہتر کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب بھی فارغ ہوں اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں، ذکر و اذکار میں لگ جائے، عبادات میں لگ جائے، دین سیکھنے میں لگ جائے، قرآن کو سیکھنے میں لگ جائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ وقت ہمارے لیے قیمتی بن جائے گا۔ تو یہ تھا سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے کے آداب کہ جب نبی بلائے تب آؤ، اور جب نبی نے بلانے کا جو مقصد ہے جب پورا ہو جائے تو تم کیا کرو؟ واپس چلے جاؤ۔ ایسے نہیں ہے کہ جب وہ چاہو منہ اٹھا کے آ جاؤ۔ گھر کیا ہے؟ ہم نے سورۃ نور میں بھی پڑھا تھا، گھر ایک پرائیویسی ہے، ٹھیک ہے نا؟ گھر میں کیا ہوتا ہے؟ گھر کس لیے بنایا جاتا ہے؟ کہ میاں بیوی آپس کے معاملات شیئر کریں، یا جب میاں کا دل چاہے اپنی بیوی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرے۔ ہمارے ہاں اس کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اگر نئی نویلی دلہن جو ہے بیچاری اندر خاوند کہے باہر نہیں جانا، باہر والے کہے اندر سے باہر نہیں آتی، تو کیا ہوگا اس کے لیے؟ پریشان۔ اگر خاوند کے لیے ٹائم نہیں نکالتی تو خاوند ناراض ہو جاتا ہے۔ حقیقت ہے، میں نے خود ہی یہ تجربہ ہمارے ساتھ بھی گزر چکا ہے۔ ادھر سے ساس بلائے، ادھر سے خاوند بلائے، بندہ جائے تو کہاں جائے؟ باہر والے کہے اندر سے نہیں نکلتے، اندر والے کہے باہر نہیں جانا۔ اب کس کی مانے؟ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ہم کس کی اطاعت کے پابند ہیں؟ خاوند کی۔ لیکن باہر والے جینا ہی بوجھل کر دیں گے کہ ہم لے آئے اس لیے لے آئے، دیکھو جب دیکھو خاوند کے بیچ میں گھسی پڑی ہے، خاوند کے ساتھ جڑی پڑی ہے، یعنی طرح طرح کی باتیں کرنا۔ ہاں جی، تانا طنز ایسے تیر چلانا کہ بیچاری لڑکی سمجھے گی کہ کئی گناہ کر رہی ہوں، وہ یہ سمجھتے شاید گناہ کر رہی، حالانکہ اس کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو سم ٹائم وہ ایک دوسرے کو سمجھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ گھر کیا ہے؟ پرائیویسی ہے۔ پرائیویسی میں کیا ہوتا ہے کہ خاوند اور میاں اور بیوی کے ساتھ گھر میں سکون ہے، اور جب وہ دونوں ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دیں گے تو سکون کا باعث نہیں بنے گا۔ آج میاں نے سکون کہاں ڈھونڈ لیا؟ موبائل کے ساتھ۔ بیوی نے بھی سکون کہاں ڈھونڈ لیا؟ موبائل کے ساتھ۔ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث نہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ کافر ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں، کافر نے جو کہا ہے کہ ان سے جنگ لڑنی ہے، تو سب سے پہلے انہوں نے کہا ان کے ذہنوں کے ساتھ جنگ لڑو، ان کے ذہنوں کو مفلوج کرو، کتابیں ایسی شائع کرو اور ان کو ڈرامے فلمیں ایسی دکھاؤ کہ ان کے ذہن دین کی طرف سے مفلوج ہو گئے۔ اب ان کے گھر کے اندر بھی داخل ہو، ان کا خاندانی نظام کیوں بنا ہوا ہے؟ اب وہ ہمارے خاندانی نظام کو توڑنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں باہر کے لوگ جو ہیں، کافی لوگ جو ہیں، ایک عورت کے ساتھ 10 مرد بھی ہوتے ہیں، شادی جو نہیں ہوتی، نکاح جو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ ایک عورت 10 خاوندوں کے ساتھ، ایک مرد کے ساتھ آج ہے، دوسری کے ساتھ کل ہے، تیسری کے ساتھ کل ہے، اسے یہ بھی نہیں پتا یہ بچہ کس کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بچے کو بھی نہیں پتا کہ میرا اصل باپ کون سا ہے، ان کا کوئی خاندان نہیں بنتا۔ وہ عورت جب تک جوان ہے تو 10 مرد اس کے پیچھے ہیں، جب وہ تھوڑی سی بوڑھی ہوتی ہے، تھوڑا سا جوانی کو عبور کرتی ہے تو کوئی مرد بھی اس کے قریب نہیں آتا، پھر اب وہ کون سا گھر، کیسا سکون، کیسی ٹینشن، کوئی بھی نہیں۔ عورت بھاگی پھر رہی ہے، ادھر سے سکون مل جائے، ادھر سے مل جائے، ادھر سے مل جائے، ادھر سے مل جائے، کہیں سے بھی اسے نہیں ملتا، یہاں تک کہ اس کے بیٹے بھی اس کے نہیں بنتے۔ وہ کہتے ہیں بچے بڑے ہو کر کیا ہوتے ہیں؟ 14 سال کے بالغ ہوتے ہی بچے بھی الگ ہو جاتے ہیں۔ وہاں کوئی گھروں کا تصور نہیں ہے، کوئی نانی دادی،
کوئی امی ابو کوئی اس طرح کا تصور رہ ہی نہیں گیا. تو کافر نے یہ پلاننگ کی ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں کو محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے خاندانی نظام کو بھی توڑنا ہے. وہ ہمارے گھر تک آ گیا. اور ہمارے گھر تک کیسے آیا کہ وہ خاوند جو فارغ وقت اپنی بیوی کو دیتا تھا, بیوی کے ساتھ گپ شپ لگاتا تھا, بیوی کی دلجوئی کرتا تھا, میں نہیں سمجھتی کہ آج کے دور میں کوئی خاوند وہ دلجوئی والی باتیں کرتا ہوگا. جو ٹائم ملتا ہے, میں نے خود لوگوں کے مسائل سنے ہیں نا, بس کیا کرے, خاوند تو ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں. اب ہم میاں کیا کہتا ہے, جب میں گھر جاتا ہوں تو بیوی کس حالت میں ہوتی ہے, کون سا وہ میرے لیے بنتی سنورتی تھی. جب اس نے مننا سمجھنا چھوڑا تو اس نے اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا. جب اس نے دیکھنا چھوڑ دیا تو بعد میں بیوی کو کلک ہوتا ہے, ہائے میرا خاوند نہ میرے کپڑے دیکھتا ہے نہ میرا فیشن دیکھتا ہے, اسے تو خرچ ہی نہیں, میں اچھا پہنوں نہ پہنوں, میں کیا کروں, میں لوں یا نہ لوں. یہ ہم نے خود اس کو عادی کی ہے. جس طرح کے کپڑوں کے ساتھ ہم کھڑے ہیں, ہم نے کبھی اس کے لیے اہتمام کیا. میں نے پیچھے بھی بتایا کہ ہر جگہ پہننے کے کپڑے ہوتے ہیں. کیا خاوند کے لیے بھی کپڑے ہیں کہ خاوند آئے گا تو اس کے لیے یہ سوٹ پہننا ہے اور اس کے لیے اس کو راضی کرنا ہے. جب آپ خاوند کو راضی کریں گے, خوش کریں گے, تو کبھی بھی وہ دوسری طرف نہیں جائے گا. جب آپ اسے راضی اور خوش نہیں کریں گے, وہ دوسرے طریقے ڈھونڈے گا خوش رہنے کے. تو بہرحال یہاں پر دونوں ہی کا قصور ہے, اور در حقیقت پیچھے کس کا قصور ہے, کافر نظام کو توڑنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میاں بیوی کے آپس میں بنی ہوئی کیوں ہے, یہ لوگ ایک گھر میں سکون کے ساتھ کیوں رہ رہے ہیں, ان کو توڑو. ان کو توڑنے کے لیے وہ ایک دوسرے کو دور کر رہا ہے. اور پھر اولاد اور گھر اور پھر اولڈ ہاؤس کا سارا نظام, یہ سب کیا ہے, خاندان کو توڑنے والی بات ہے. پہلے سارے نانی دادی اکٹھے رہتے تھے نا, اب کیا جو بوڑھا ہوتا ہے اس کو کہاں ڈالو, اولڈ ہاؤس میں. بچے کہتے ہیں لو جی اس کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑا, اب اس گھر میں اس کی جگہ نہیں ہے. خاندان یہیں سے ٹوٹا. جب بڑوں کو نکالا گھروں سے تو خاندان ٹوٹ گیا, خاندان کا نظام ٹوٹ گیا. خاندان کا نظام ہمیشہ بڑوں سے ہی چلتا ہے, لیکن ہم یہ بات سمجھتے نہیں ہیں. اور کیوں نہیں سمجھتے, کیونکہ ہمارے اوپر کافروں کی یلغار ہے, کافروں کا وار ہے, یہ کافروں کی جنگ ہے جو ہم سے لڑ رہا ہے. ہم اس جنگ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے, اپنے گھر کو خود ہی توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. ایک عورت کو بھی کسی غیر محرم سے باتیں کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے, میں نسبت اپنے خاوند کے ساتھ باتیں کرنا. وہ اٹھ کے فلاں کے گھر جا رہی ہے, فلاں کزن سے باتیں کر رہی ہے, ماموں کے بیٹے سے گپ شپ لگا رہی ہے, چچے کے بیٹے سے گپ شپ لگا رہی ہے, بہنوئیوں کے ساتھ جڑ جڑ کے بیٹھی ہے. بہنوئی ٹائم دے دیتے, خاوند نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا, آپ خاوند کے لیے بھی اپنا ٹائم نکالیں گے, وہ بھی آپ کو ٹائم دے گا. سو یہ سارا کچھ در حقیقت پیچھے کافر کا ہاتھ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایک انسان کو گھر کا سکون کا باعث بناتے ہوئے کہا کہ گھر کیسے ہونے چاہیے, سوشل گھر نہیں ہونا چاہیے کہ جب چاہے اٹھ کے آ جائے, بلکہ ایک ٹائم میں لمٹ ہونی چاہیے. اللہ نے سورۃ نور میں لمٹ رکھ دی کہ ان اوقات میں تم کسی کے گھر جا سکتے ہو, ادروائز تم نہیں جا سکتے. تو یہاں بھی اللہ نے کہہ دیا کہ نبی کے گھر میں بھی جب وہ بلائے تو تب جاؤ, ایسے تم نے نبی کے گھر میں نہیں جانا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے آداب بھی سمجھا دی. سمجھ آ گئی نا کہ کسی بھی فنکشن کو ہم نے کیسے اٹینڈ کرنا ہے, ٹائم پہ جانا ہے اور ٹائم سے ہی واپس آنا ہے. فضول بیٹھ کے گپ شپ نہیں لگانی, نہ پہلے جانا ہے نہ بعد میں بیٹھنا ہے. پارٹی کے آداب یہی ہیں, جس ٹائم پہ بلایا ہے اسی ٹائم پہ جاؤ, اور جس ٹائم پہ انہوں نے رخصت کے لیے کہہ دیا, یعنی جب کھانے کے لیے برتن سمیٹ لیے گئے تو سمجھو اب وہ آپ کو رخصت کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اپنے منہ سے کہا اب اتنی جلدی کیا ہے. ہمارے یہاں یہ تصور ہوتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, کھاتے ہی بھوکے تھے, کھانا کھاتے اٹھ کے بعد گئے, تھوڑی دیر تو بیٹھنے دو. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. خود کھا لیا تو دوسروں کے کھانے کا اور دوسرے کے معاملات کا بھی بہتر انتظام. کیونکہ حضرت زینب کے ولیمے پہ ہوا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی. اس آیت کا شان نزول میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ سیدہ زینب بن جہش سے شادی کی تو ولیمے میں گوشت اور روٹی کھلائی گئی. مجھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بلایا گیا. انس کہتے ہیں میں لوگوں کو لے آیا, لوگ آتے اور کھانا کھا کر چلے جاتے تھے. میں نے سب کو دعوت دی تھی تاکہ کوئی شخص باقی نہ رہا. جب سب کھانا کھا کر چلے گئے تو آپ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا اچھا اب کھانا یعنی دسترخوان کھا لو. سب لوگ کھانا کھا کر جا چکے تھے, لیکن 3 شخص ایسے تھے جو گھر میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے. آپ وسلم نکل کر حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے اور فرمایا اہل بیت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم یہ حدیث پڑھ چکے پہلے بھی. تو اسی طرح باقی ازواج سے بھی مل کر واپس آ گئے, یعنی ساری بیویوں سے ملاقات کے بعد واپس آئے تو کیا دیکھا کہ وہ 3 شخص ابھی بھی بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہیں.
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई इस बात के ऊपर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्माए कि अब मैंने कैसे कहूँ कि जाओ। नई नवेली बीवी थी, ज़ाहिर है उसके साथ टाइम स्पेंड करने का हर एक का दिल चाहता है, तो अब वो ये कह रहे थे। तो अल्लाह ताला ने कहा, यहाँ पे वाज़िया कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को कहने में शर्मा रहे थे कि मैं उन्हें घर से कैसे कहूँ कि जाओ, मैंने अपनी बीवी के पास टाइम स्पेंड करना है। तो अल्लाह ताला कहता है अल्लाह हक बात करने से नहीं शर्माया, अल्लाह ने नबी का दिफा करते हुए आयतें नाजिल कर दी कि आज के बाद कोई दावत पे जाएगा तो बाद में बैठेगा नहीं। तो ये आयत नाजिल करके अल्लाह ताला ने कहा कि नबी की मिजाज में बड़ी शर्म थी, वो ऐसी बातें लोगों को ना कहते थे। चुनांचे जब आप लौट कर आए तो देखा कि वो तीनों आदमी बैठे बातें कर रहे हैं, नबी की मिजाज में शर्म थी, तो आप दोबारा सईदा आयशा के हुजरे में चले गए। मुझे याद नहीं कि इसके बाद मैंने या किसी और ने आपको जाकर बताया कि अब वो तीनों आदमी चले गए हैं। चुनांचे आप लौटे इस हालत में कि दरवाजे की दहलीज में आपका एक पैर अंदर था और एक बाहर, और आपने मेरे और अपने दरमियान पर्दा लटका दिया, और उस वक्त पर्दे की आयत भी नाजिल हो। पर्दा लटकाने का मकसद ये था कि अब हमें कोई डिस्टर्ब ना करे। हमारे यहाँ पर्दा कौन सा होता है? दरवाजे का लॉक जैसे लगाया, तो इसका मतलब क्या? आप कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। तो आप खुद समझ लें कि माशरे में क्या हो रहा है, फिर भी तंग किया जाता है, फिर भी तंग किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब वो अपने रूम में, अपने कमरे में, क्योंकि एक लड़की और एक लड़के का घर कौन सा है? वो कमरा, पूरा घर उसका नहीं है, पूरे घर में तो बाकी अदर लोग रह रहे हैं। अब उसके लिए प्राइवेसी कहाँ है? उस कमरे के अंदर। अब वो हो सकता है अपने सारे कामों से जल्दी जल्दी लड़की फारिग होकर अपने खावन के लिए अगर वो बनाव श्रृंगार करने के लिए कमरे को, रूम को लॉक कर देती है, तो सास ने बाहर और या नंद ने आके कहना कि दरवाजा खोलो, इतनी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो तुम्हारा खावन ही नहीं आया। हो सकता है कि वो उसके लिए कोई एहतमाम करना चाह रही हो, कोई लिबास पहनना चाह रही हो, कोई अपने आप को बनाओ श्रृंगार करना चाह रही हो। तो जब रूम लॉक हो गया है तो पर्दे के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और अगर मियाँ बीवी दोनों हैं तो फिर भी कोशिश यही हो, अगर तो नमाज का वक्त है तो फिर एक और बात है, दरवाजा बजाया जाए। दुनिया के कामों के लिए या खावन उसको माँ सोचे कि अब ये इतना टाइम अपनी बीवी के पास बैठेगा, चलो अभी इसका दरवाजा बजाओ, बाहर निकालो, अभी इसे कुछ देर मेरे पास बैठना चाहिए। तो ये सारी खिलाफे शरअ बातें हैं जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। तीसरी इस आयत के अंदर जो हुक्म है, हम देखते हैं कि फिर अल्लाह ताला ने क्या किया। जैसे ही पर्दा गिराया तो हम देख रहे हैं कि पर्दे की आयत भी अल्लाह ने नाजिल कर दी। और यहाँ से पता चलता है कि हज़रत ज़ैनब के वलीमे पे ही पर्दे की आयत नाजिल हो गई। इसके हवाले से आता है हसन उमर बिन खत्ताब के कौल के मुआफिक ये आयत नाजिल हुई थी। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि मैंने अपने रब की 3 बातों में मुवाफकत की। मैंने अर्ज की, अल्लाह के रसूल, काश आप मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लें। मकाम इब्राहिम किसे कहते हैं? जिस पर खड़े होकर नबी करीम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर की थी, तो वो वैसे ही हरम में नस्ब आज तक है। लेकिन उस वक्त जब ये हजरत उमर के दिल की ख्वाहिश थी कि मेरा दिल चाहता है कि मकाम इब्राहिम को जाए नमाज बना लिया जाए, तो उस वक्त तक तवाफ के बाद 2 रकअतें पढ़ने का कोई हुक्म नहीं था। जैसे हजरत उमर के दिल में ये ख्वाहिश आई तो अल्लाह ने इसको हुक्म बनाकर नाजिल कर दिया कि जो भी तवाफ करेगा तो मकाम इब्राहिम पर 2 नफल जरूर पढ़ेगा, तो तब जाकर उसका तवाफ मुकम्मल होगा। और फिर कहते हैं कि ये आयत हिजाब भी मेरे कहने पर नाजिल हुई, क्योंकि मैं कहता था कि अल्लाह के रसूल, काश आप अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म दे दे। देखें, जो कीमती चीज होती है ना, उसकी हिफाजत जरूरी होती है। उम्महातुल मोमिनीन कीमती थी ना, क्योंकि वो उम्मत की माएँ भी बना दी गई और कीमती सरमाया थी। उस वक्त उनका सारी दुनिया के लिए नमूना था। तो हज़रत उमर चाहते थे कि नबी की बीवियों को कोई और ना देखे। आज भी कुछ मर्द ऐसे मौजूद हैं जो कहते हैं मेरी बीवी को कोई और ना देखे। कुछ कहते हैं मेरे से पहले ही कैमरे वाले सारे देख ले। कुछ कहते हैं कि मेरे से पहले किसका घूंघट नहीं उठाना, नहीं। कुछ आज भी मौजूद है जो कहते हैं कैमरे को भी नहीं देखने देते। मैंने देखे हैं ना कुछ शादियां से, मेरी बीवी को मेरी माँ भी नहीं देखेगी, सबसे पहले मैं देखूंगा। मानते क्या, फिर भी नीचे से देख रहे हैं। वो दूल्हा खुद कहता है मेरी बीवी को मेरे से पहले किसी ने नहीं देखना। और कुछ मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन भी ऐसे मौजूद होती हैं खानदानों में। हम जब छोटे होते थे तो हमारी फुप्पो होती थी, कहती थी बाहर एक चीज गलत भी थी उनमें कि वो सूरह यासीन पढ़ती थी और कहती थी अब ये घूंघट डाल दिया गया, अब ये घूंघट दूल्हा उठाएगा, इससे पहले कोई भी इसको नहीं देखेगा। और वो बड़ी सख्त थी इस मामले में। हम छोटे छोटे होते थे, नीचे घुस घुस के दुल्हन को देखने की कोशिश करते, वो पहरा लगा के बैठी होती थी, मैंने नहीं देखने देना किसी को भी। तो बाहर यानी कि वो ये समझती थी कि इस पे सबसे पहला हक खाविंद का है।
تو بہرحال یہ چیز آج معیوب ہے کہ ساری دنیا کو دکھا کر پھر خاوند کو دکھانا یہ غلط ہے. تو بہرحال کیمرہ مین کس کس پوسٹ سے وہ دیکھتا ہے اس کے بارے سے بھی ایک فیچر کیمرہ مین نے خود بتائی تھی کہ میں چسکے لیتا ہوں, یعنی کہ جب میں موویاں بناتا ہوں تو میں خود دیکھیں کہہ رہا ہوتا ہے دلہن کو یوں پوز بناؤ, یوں کرو, دلہا دلہن کو اکٹھے پوز بنانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی شہوت کو یہیں سے پورا کرتا تھا, نعوذ باللہ. تو ایک چیز نہیں ہوتی شہوت کو پورا کرنے کے لیے, کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن سے انسان چسکے لیتا ہے, مزے لیتا ہے, اور یہاں تک کہ بہنوئی سالی کے ساتھ بیٹھ کر جو گپ شپ لگاتا ہے نا وہ بھی اسی زمرے میں ہی آتی ہے. سیدھی سی بات ہے, اسی زمرے میں آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سالی کے ساتھ بیٹھ کر جو گپ شپ لگا رہا ہے اور کہتے ہیں آدھی گھر والی, تو وہ آدھی گھر والی اس سے آدھے چسکے اسی سے ہی لے کے جاتا ہے, نعوذ باللہ. تو یہ سب کچھ اللہ نے منع کر دیا. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے. اللہ نے یہاں آیت بھی اسی طرح کی نازل کی, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اللہ نے حجاب کی آیتیں نازل کر کے کہا کہ آج کے بعد جب تم نے نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہے تو ان سے پردے کے پیچھے مانگو. کیوں؟ کیونکہ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ تمہارے دلوں کے لیے پاکیزہ رہنے کے لیے اور ان کے دلوں کے پاکیزہ رہنے کے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی پردے کا مقصد کیا ہے؟ دونوں کے دل پاکیزہ رہے. میں سمجھتی ہوں کہ نہیں بھائی میرا بہنوئی ایسا نہیں ہے, میری ماں سمجھتی ہے میرا داماد ایسا نہیں ہے, میں خود یہ سمجھتی ہوں کہ میرا خاوند ایسا نہیں ہے کہ میری بہنوں کے ساتھ ایسا کرے. حقیقت میں ان کے دل کو کون, اللہ کہہ رہا ہے ان کے دلوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ. اللہ نے دلوں کو جانتے ہوئے, دل اللہ نے بنایا نا, تو اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کئی باتیں آ سکتی ہیں. تو اللہ نے کہا دلوں کی پاکیزگی یہی ہے کہ دونوں پردے میں رہیں. پردے کے ساتھ رہیں گے تو دل پاکیزہ رہیں گے, پردے کے ساتھ نہیں رہے تو دلوں کے اندر کچھ بھی آ سکتا ہے. میں اسے بھائی بھائی بناتی رہوں, چلو ٹھیک ہے میرا دل پاکیزہ ہے, میں سالی ہوں, میں سمجھ رہی ہوں کہ یہ تو میرا بھائی ہے, بھائی کے جیسا ہے. اب وہ بھائی جیسا میرے سے پیش تو نہیں آ رہا, کسی نے کوئی مجھے بتا دے بھائی جیسا پیش آتا ہے. پھر بہنوئی اتنے میٹھے بن جاتے ہیں کہ بھائیوں سے بھی زیادہ اچھے لگنے لگتے ہیں. کیا خیال ہے اس بات کے اوپر؟ ایگری ہے آپ؟ میں تو ایگری ہوں اس بات کے اوپر. تو بہنوئی اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ بعض کا سم ٹائم لڑکی کو لگتا ہے کہ میرے بھائی میری خواہشیں پورے نہیں کرتے, میرے بہنوئی میری ہر خواہش کو پورا کرتے. کیوں کر رہے ہیں؟ کبھی اس کے پیچھے دیکھا اس کے دل میں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ دلوں کی پاکیزگی یہی ہے کہ پردے میں رہو. اگر پردہ نہیں کرو گے تو دل کی پاکیزگی ختم ہو جائے گی. ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے دل میں کیا ہے. میں عورت بیوی سمجھتے, میں کہوں کہ میرا خاوند بالکل اچھا ہے, اس کے دل میں کیا ہے ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ اس سے محبت کرتا. تو یہ دلوں کی پاکیزگی اللہ نے حجاب میں رکھ دی. اللہ کہہ رہا ہے تمہارے دونوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ تم دونوں حجاب میں رہو. وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا. اور پھر چوتھا حکم اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ازواج مطہرات کے گھروں کا سکون بھی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر نازل کر دیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہا ہے کہ تمہارا کبھی بھی حق نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو, اور نہ یہ کہ اس کے بعد کبھی اس کی بیویوں سے نکاح کرو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ آئندہ تمہیں حق نہیں ہے کہ تم ازواج مطہرات کے گھروں میں بیٹھے رہو. اور ازواج مطہرات کے گھر میں بیٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی کو تکلیف ہوتی ہے. اب سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ دلہا دلہن کے پاس جانا چاہتا ہے تو دلہن کے پاس اس کے اپنے عزیز و اقارب بیٹھے, اب اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ ہم اس آیت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے اس کے لیے کیا بن رہا ہے؟ تکلیف کا باعث بن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تکلیف کا باعث کسی کے لیے نہ بنو. جب وہ نیو ہے تو آٹومیٹکلی اس کا دل اس کی طرف کھینچے گا. اللہ نے کشش میاں بیوی میں رکھ ہی اتنی دی ہے کہ اگر اس کشش میں ہم ہٹانا چاہیں, ہم کہیں کہ نہیں یار پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں بھائی تجھے تو بیوی کے پاس اب جانے نہیں دیں گے, اور بیوی کو دوستے پکڑ کے یا عزیز و اقارب پکڑ کے بیٹھ جائے, دونوں کے ٹائم میں خلل ڈالیں. اللہ کہہ رہا ہے کسی کو پریشان نہ کرو, کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنو. تم تو یہ سمجھ رہے ہو کہ شغل میں لائے, جبکہ اصل میں یہ کیا ہے؟ اذیت کا باعث بن رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اذیت کا باعث بھی نہ بنو, اور آئندہ کے لیے کوئی بھی نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا, کیونکہ نبی کی بیوی آخرت میں بھی نبی کی بیوی ہی رہے گی.
इन्ना ज़ालिकुम काना इंदल्लाहि अज़ीमा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि बेशक ये बात हमेशा से अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ी है। कौन सी बात? कि किसी की तकलीफ का बाइस कोई भी ना बने। और इसके अलावा भी नबी की बीवियां अल्लाह के यहाँ कोई मकाम रखती हैं तो अल्लाह ने कहा ये अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी बात है। और दर हकीकत इस आयत के अंदर जो 4 अहकामात हैं अल्लाह कह रहा है ये भी मेरे नज़दीक बहुत बड़े हैं, क्योंकि घर घर तब लगता है जब प्राइवेसी हो। घर के अंदर सारा टाइम आना जाना लगा रहे तो वो घर नहीं, वो सुकून का बाइस भी नहीं है। अगली आयत, इन तुब्दू शैयन औ तुख्फूहु फइन्नल्लाह काना बिकुल्लि शैइन अलीमा, अगर तुम किसी चीज को जाहिर करो या उसे छुपाओ तो बेशक अल्लाह हमेशा से हर बात को खूब जानने वाला है। यानी हम अपने दिल में कोई छुपाएं या किसी बात को जाहिर करें, अल्लाह जानता है। इसलिए तो ऊपर अल्लाह ताला ने कह दिया कि अत्थर के कुलूब के बेहतर रहने के लिए अत्थर जरूरी है, पाकीज़गी जरूरी है, दिल को साफ रखना। अब यहाँ भी अल्लाह ताला कह रहा है दिलों के अंदर जो बात तुम छुपा रहे हो लोगों को नहीं पता, लेकिन अल्लाह जानता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ये सारे अहकामात नाजिल कर दिए। अल्लाह ताला हमारे दिलों की कैफियत को जानता है। एक लड़के की कैफियत को, एक दुल्हन की कैफियत को, एक दूल्हे की कैफियत को, या एक मेजबान के दिल की कैफियत को, या एक औरत के दिल की कैफियत को, या एक बीवी के दिल की कैफियत को, सारी इस आयत में आ जाती है ना। मेहमान मेजबान सारा इस आयत के अंदर मचोर है। सबके दिलों की कैफियत को अल्लाह जानता है। जो तुम जाहिर करो वो भी अल्लाह जानता है, और जो तुम जाहिर नहीं कर रहे छुपा रहे हो दिलों में, अल्लाह उसको भी जानता है। अल्लाह ने उसको दीन बनाकर, शरीयत बनाकर उसको अहकामात नाफिज कर दिए, क्योंकि अल्लाह ताला शुरू से ही हर चीज को खूब जानने वाला है। ला जुनाहा अलैहिन्ना फी आबाइहिन्ना वला अबनाइहिन्ना वला इख्वानिहिन्ना वला अबनाइ इख्वानिहिन्ना वला अबनाइ अखवातिहिन्ना वला निसाइहिन्ना वला मा मलकत अयमानुहुम। सूरत नूर में हमने पढ़ा था कि किन के सामने आ सकते हैं और किन के सामने नहीं आ सकते। अब सूरत अहज़ाब के अंदर अल्लाह ताला ने जिक्र कर दिया कि उन औरतों पर कोई गुनाह नहीं जिनके सामने, यानी ये औरतें किन के सामने आ सकती हैं, इनके सामने आने पर उन्हें गुनाह नहीं है। तो ये कौन से रिश्ते यहाँ पे बताए जा रहे हैं? महरम रिश्ते बताए जा रहे हैं, जिनके साथ निकाह नहीं हो सकता और जिनके साथ पर्दा भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर उनका जिक्र कर दिया। तो कौन से हैं? सबसे पहले अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हारे खावन और तुम्हारे खावन के बाप और तुम्हारे अपने बाप, तुम्हारे अपने बेटे, तुम्हारे खावन के बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे भतीजे, तुम्हारे भांजे और तुम्हारी अपनी जैसी औरतें, या फिर उनके जिनके मालिक तुम्हारे दाएं हाथ हुए, यानी गुलाम, ऐसे गुलाम जो शहवत नहीं रखते, यानी जिनके अंदर शादी वाली तलब नहीं है, और उसके अलावा ऐसे गुलाम जो अभी लड़के हैं, बलूगत को नहीं पहुंचे, इनके सामने एक औरत आ सकती है। ठीक है ना, इनसे पर्दा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने इनके अलावा बाकी तमाम औरतों मर्दों के सामने आने से मना कर दिया। ठीक है, इनके सामने आप आ सकते हैं, बाकियों के सामने आप नहीं आ सकते। बाकियों के सामने क्या है? हिजाब, पर्दा। बाकियों के सामने अगर आप आएंगे तो आप अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं। हो सकता है कि अल्लाह की उस नाफरमानी की वजह से अल्लाह हमसे राजी ही ना हो रहा, अल्लाह हमारी नेकियों को कबूल ही ना कर रहा। तो ये ना सोचा करें हम ये नेकी तो कर रहे हैं, अगर ये नहीं कर रहे तो अल्लाह हमें माफ कर देगा। हो सकता है कि आपकी बाकी नेकियां एक तरफ हो जाएं, अल्लाह को वही गुनाह ही पसंद ना हो आपका। तो अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि किन के सामने आप आ सकते हैं और किन के सामने आप नहीं आ सकते। तो सबसे पहले अल्लाह ने इन तमाम महरम और न महरम का जिक्र कर दिया, यानी जिन महरमों का जिक्र कर दिया तो वो महरम बन गए, जिनका जिक्र नहीं है वो क्या बन गए? ना महरम बन गए। तो उनके सामने हम नहीं आ सकते। अब हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतना प्यारा दीन, घर का निज़ाम। अब देखिए घर के अंदर भी ऐसे लोग बिला झिझक आ सकते हैं, इनके अलावा लोग बिला झिझक नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने घर को प्राइवेसी रखा है कि औरत पर्दा है और वो पर्दे में ही रहने के काबिल है, उसके सामने बाकी हर कोई नहीं आ सकता। अब इतना प्यारा दीन, इतना प्यारा घर का निज़ाम इस्लाम के अलावा कोई और मुआशरा नहीं दे रहा। मैंने भी आपको बता दिया कि गैर मुल्कों में क्या होता है, आपके सामने क्या होता है। तो एक औरत के घर में 10 मर्द भी रह सकते हैं, 10 मर्दों के साथ एक ही टाइम में नाउज़ बिल्लाह 10 मर्दों के साथ भी वो गलत काम कर रही होती है।
تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ نظام صحیح تو نہیں ہے نا. اب ایک عورت ایک مرد کو ہی برداشت بڑی مشکل کرتی ہے تو 10 مردوں کو کیسے برداشت کرے گی؟ تو یہ معاشرہ اس طرح کا نظام اسلام کے علاوہ کسی اور نے یہ نظام نہیں دیا کہ عورت کو محفوظ کیا، عورت کی سیفٹی کی، عورت کو حیا والا بنایا، عورت کے گھر کے اندر آنے کے لیے کچھ آداب رکھ دیے، عورت کے پردے کے اوقات بتا دیے، عورت کے لیے پرائیویسی بنا دیا، گھر کو سکون کا باعث بنا دیا. یہ معاشرہ اس طرح کیا کوئی نظام نہیں دے رہا سوائے اسلام کے. اسلام نے ہی ہمیں سارا معاشرہ دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کر کے ہمیں اصل میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے.